أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله علي مع القرآن والقرآن مع علي لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت مظلومانہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے سلسلے میں برپا کی گئی ان سے روزہ مجالس میں انشاءاللہ بحول و قوہ الہی اگر پروردگار کی عنایات شامل حال رہیں تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس متفق علیہ اور مشہور حدیث کے ضمن میں انشاءاللہ علی اور قرآن کے عنوان سے چند ایک مطالب آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. مقدمتاً یاد کر دوں کہ فضائل کی دنیا میں، مناقب کی دنیا میں، کمالات کی دنیا میں علی علیہ السلام کی ذات بابرکت وہ ذات ہے کہ جس کی وادی مقدس میں عقل کی پرواز ممکن ہی نہیں، ممکن نہیں. عقل کی پرواز تو بہت دور کی بات ہے. جامعہ کبیرہ پڑھ کر دیکھو، یہ وہ وادی ہے جس میں نہ کوئی ملک مقرب داخل ہو سکتا ہے، نہ کوئی نبی مرسل داخل ہو سکتا ہے. علی کے فضائل کی بات، اور میں یہ نہیں کہہ رہی جا کر جامعۃ الکبیرہ جا کر دیکھیے وادی مقدس دعا اور ہے کہ جس میں موسیٰ سے یہ کہا جا رہا ہے اپنی نالین اتار کر آؤ. وادی دعا میں
نبی مرسل کو بغیر نالین کے اجازت مل سکتی ہے، لیکن علی کے فضائل کی وادی میں نہ ملک مقرب پہنچ سکتا ہے نہ نبی مرسل پہنچ سکتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ جو فضائل کی دنیا میں علی سے بھی افضل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے۔ دیکھیے جب میں وادی طوا کی بات کر رہا ہوں تو مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ میں خدا کے درجے کو نیچے لے کر آ رہا ہوں، ہرگز نہیں۔ وادی طوا کا صرف اللہ سے انتساب ہے، ورنہ اللہ کی ذات ایسی ہے کہ ایک مثلث معرفتی ہے کہ وہ خدا وہ ہے جس کو سوائے رسول اور علی کے کسی نے نہیں پہچانا، رسول وہ ہے جس کے سوا اللہ اور علی کے کسی نے نہیں پہچانا، اور علی وہ ہے کہ جس کو اللہ اور رسول کے سوا کسی نے نہیں پہچانا۔ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ میں جو بات یعنی پیغمبر اور علی یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ سوائے اللہ کے اصل حقیقت معرفت اللہ جانتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خالق ہے ان کا۔ لہذا ہم انسانوں کی، ہم جیسے مجھ جیسے کم علم بے بضاعت لوگوں کی حیثیت نہیں ہے کہ اس وادی مقدس کے حنطل حنطل جسے کہنا چاہیے کہ اس کے اطراف پہ بھی پر مار سکیں، ہماری حیثیت نہیں ہے۔ ہماری حیثیت کل اتنی ہے کہ باب مدینۃ العلم کے دروازے سے علم کی جو خیرات ملتی ہے فرش عزا پر آنے والے مومنین کے درمیان تقسیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ فضائل بے کراں یہ وہ بحر بے کراں ہے کہ جس کا اندازہ بھی ہم نہیں لگا سکتے۔ میرا مولا کہتا ہے کہ ہمارے علم کا اندازہ، ہمارے علم کا اندازہ انبیاء کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے کہ جیسے قطرے کا اندازہ دریا کے مقابلے میں ہوا۔ تو جب علم انبیاء کی حیثیت ہے تو مجھ جیسے جاہلوں کی کیا حیثیت ہے؟ لہذا ہماری اوقات کیا ہے کہ جس دریا کے کنارے پہنچ کر اپنی حیثیت کے مطابق اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو وہاں سے ملتا ہے فرش عزا پر مومنین میں وہ تقسیم کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو جتنا باب مدینۃ العلم چاہے گا اتنا آپ کے درمیان تقسیم کر دیں گے۔ اور جس کا مدح خواں قرآن ہو، جس کا مدح خواں پیغمبر ہو، اس میں ہماری کیا حیثیت کہ ہم اس کی کوئی فضیلت بیان کریں گے؟ نہ ہم یہاں پر علی کی کوئی فضیلت بیان کر سکتے ہیں، نہ ہم اس بارے میں وہ جو پیغمبر نے کہہ دیا ہے، جو قرآن نے سمجھا دیا ہے، اسی کی کچھ تفصیلات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا مقصود ہے، ورنہ میں نے عرض کیا اس سے زیادہ ہماری نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ اوقات۔ تو علی کے فضائل کی حیثیت یہ ہے کہ حتیٰ علماء اہل سنت یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی وہ مظلوم شخصیت ہے کہ جس کے فضائل کو دشمنوں نے چھپایا ہے۔ دشمنوں نے چاہا کہ بیان نہ ہو، انہوں نے چھپایا ہے۔ محبوں نے خوف کی وجہ سے بیان نہیں کیا، دشمنوں نے چھپایا ہے، دشمنوں نے چھپایا ہے۔ محبوں نے خوف کی وجہ سے بیان نہیں کیا ہے کہ اس کے باوجود علی کے فضائل سے زمین و آسمان بھرے ہوئے ہیں۔ نہ بیان ہونے پر علی اتنا اعلیٰ ہے، بیان ہو جاتا تو کیا ہوتا؟ اسی لیے خود کہتے ہیں اگر میں اپنی فضیلت کو بیان کر دوں تو آدھی دنیا سن کر مر جائے گی، جو بچ جائے گی کم از کم دیوانی ہو جائے گی۔ کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے کہ ہم علی علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کے اعتبار سے، مقام و مراتب کے اعتبار سے کوئی گفتگو کریں۔ ہم تو وہ جو نبی نے کہہ دیا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبی کہہ کیا گئے ہیں علی کے بارے میں، اس سے زیادہ ہماری کوئی اوقات نہیں۔ اب نبی کیا کہہ گئے ہیں؟ نبی یہ کہہ گئے ہیں کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، لن یفترقا، یہ کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے، حتی یردا، یہاں تک کہ یہ دونوں وارد ہوں گے، علی الحوض، میرے پاس حوض کوثر پر۔ عجیب الفاظ ہیں، میں انشاءاللہ انہی کی تفصیل میں کچھ مقامات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک گفتگو کا مرحلہ
इस हदीस को समझने, इसके बाद अल्फाज को समझने में इंशाअल्लाह मायत, असल जो मरहला है वो मायत है कि लफ्ज़ मायत को समझा जाए। मायत की कैफियत थोड़ी बहुत समझ आएगी तो फिर हम कुरान की कैफियत वजूदी पर बात करेंगे, यानी कुरान खुद अपने वजूद के एतबार से क्या कैफियत वजूदी रखता है, क्योंकि जब कुरान का वजूद समझ में आएगा तो फिर उसके साथ अली समझ में आएगा, वरना हमें समझ में नहीं आएगा। तो इंशाअल्लाह कल का जो मरहला होगा वो कुरान के इस कैफियत वजूदी के एतबार से बात करेंगे, और परसों इंशाअल्लाह अगर खुदा ने तौफीक दी कि जब हमें कुरान की वजूदी कैफियत समझ में आ जाएगी, मायत समझ में आएगी, तो फिर खुद ब खुद कुरान बताएगा कि अली क्या है, अली समझाएंगे कि कुरान क्या है, खुद ब खुद है। लिहाजा कुछ मरातिब हैं, कुछ मकामात हैं कि जो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। पहला मरहला हदीस का, कि हदीस मैंने अर्ज़ किया आपकी खिदमत में मुत्तफ़क़ अलैह है, मुत्तफ़क़ अलैह हदीस। मुत्तफ़क़ अलैह इसलिए कि खुद मनाबे अहले सुन्नत में यह हदीस ज़िक्र हुई है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी इरशाद फरमाते हैं इस हदीस की ज़ेल में कि अहले सुन्नत में 20 तहज़ीबें मिलती हैं इस रिवायत की। 20 तहज़ीबों का मतलब यह है कि 20 उलमा ने इस रिवायत की सनद को सही और मुअत्तक़ कबूल किया है, कम अज़ कम 20। यानी फरमाया कोई मकतब उलमाए अहले सुन्नत का ऐसा नहीं है कि जो इसको रद्द कर सके, कोई नहीं। लिहाजा मुत्तफ़क़ अलैह भी है, मशहूर भी है, आपने भी बारहा सुना होगा, लेकिन चंद एक मतालिब सुना तो हमने बहुत कुछ है, लेकिन कहना क्या चाहते हैं पैगंबर, पहुँचाना क्या चाहते हैं, जब तक तदब्बुर नहीं करेंगे। कुरान भी तदब्बुर के बगैर समझ में नहीं आता, रसूल का कौल भी तदब्बुर के बगैर समझ में नहीं आता, अली की ज़ात भी तदब्बुर के बगैर समझ में। लिहाजा वो जो तदब्बुर करना है उसकी थोड़ी सी कोशिश है कि जो आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह ताला अगर खुदा ने तौफीक दी अर्ज़ करूँगा। मकाम यह है कि थोड़ा सा हदीस को समझने के लिए ज़रूरी यह है कि हदीस का सियाक़ पहले देखा जाए कि किस माहौल में और क्या बात हो रही है, किसने बयान किया, किससे बयान किया। जिस वसीले से या जिस सनद के सिलसिले से हदीस मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा हूँ, यह हाकिम निशापुरी ने इसकी सिलसिला सनद को वसल किया है जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा से। जनाब उम्मे सलमा कौन है आप जानते हैं, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात, उनमें से एक अहम नाम जनाब उम्मे सलमा का। अगर इल्मी, अदबी, फसाहत और बलागत और इरफान नबी इन मेयारात पर तोला जाए तो जनाब खदीजा के बाद जनाब उम्मे सलमा का नाम इन मेयारात पर तोला जाए। बाकी मतलब आपको खुद समझ में आ रहे होंगे। इन मेयारात पर तोला जाए तो जनाब खदीजतुल कुबरा के बाद। क्यों इरफान नबी? इसलिए कि पैगंबर अपने असरार और अपने राजों का अमीन बाकी कुरान की आयतें आपके सामने हैं, सूरह तहरीम जाकर पढ़ लीजिए, खुद ब खुद मेरी बात आपको समझ में आ जाएगी। अपने राजों का अमीन जिसको बना रहे हैं उनमें से कौन है? जनाबे उम्मे सलमा। और कहाँ बना रहे हैं? फिर मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत शिया सुन्नी दोनों मनाबे में कि पैगंबर एक हाथ में शीशे में खाक और आंसू बहा रहे हैं। जनाब उम्मे सलमा ने आकर पूछा, कहा या रसूल अल्लाह ये क्या चीज़ और आपकी आंखों में अश्क क्यों है? फरमाया उम्मे सलमा जिब्राईल मुझे करबला से ये खाक लाकर दे गया है, करबला की ये खाक मुझे लाकर। मुत्तफ़क़ अलैह है, शिया सुन्नी तमाम मनाबे में मौजूद है। तो रसूल की अज़ादारी तो करबला से 50 साल पहले साबित हो रही है। रसूल के कम अज़ कम करबला से आधी सदी पहले पैगंबर अज़ादारी करके बता रहे हैं मेरी सुन्नत से हुसैन को रोना। लिहाजा अब पैगंबर अज़ादारी कर रहे हैं। जनाब उम्मे सलमा ने पूछा पैगंबर से क्यों रो रहे हैं? आपने फरमाया जिब्राईल करबला से खाक ला कर दे गया है और कह गया है, बता गया है, खबर दे गया है मुझे, ए उम्मे सलमा जब ये खाक सुर्ख हो जाए समझ लेना मेरा हुसैन कत्ल हो गया। आपको समझ में आया? बात समझ में आई? लोग हमसे पूछते हैं खाके शिफा क्या है?
آپ اور ہم بھی, ہماری اور آپ کی اپروچ کیا ہے خاک شفا کا؟ میں کسی سے پوچھوں آپ کیا بتائیں گے؟ آپ کہیں گے وہ خاک جس میں حسین کا خون ملا, خاک شفا. میں کہوں گا کہ یہ بتاؤ, اگر خاک شفا نے حسین کے خون سے ملنے کے بعد خاک شفا ہونا تھا تو یہ خاک تو کربلا میں حسین کی شہادت سے 50 سال پہلے, 50 سال پہلے, کم از کم بھی 50 سال پہلے, نصف صدی پہلے جبرائیل لا کر دے رہے ہیں, اور پیغمبر جناب ام سلمہ کو دے کر کہہ رہے ہیں سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا حسین. بس سمجھ میں آیا کہ کربلا کو نسبت ہے حسین سے, خاص نسبت ہے. انشاءاللہ اگر ایام اعظام میں کبھی موقع ملا تو حسین اور کربلا کی نسبت آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے انبیاء کربلا پہنچتے ہیں تو کربلا اپنا اثر دکھاتی ہے, اولیاء کربلا پہنچتے ہیں تو کربلا اپنا اثر دکھاتی ہے. یہ 50 سال پہلے آئی ہوئی خاک 50 سال کے بعد خون میں تبدیل ہو کر بتا رہی ہے کہ کربلا کی خاک حسین کے خون کی محتاج نہیں ہے, حسین سے نسبت خاص رکھتی ہے, نسبت خاص رکھتی ہے. کوئی اسرار ہے نا پھر کربلا میں. اس اسرار کا امین بنایا ام سلمہ کو جناب پیغمبر اکرم نے. اور جناب ام سلمہ, روایت کون کر رہا ہے؟ خود جناب ام سلمہ سے جناب ابو ذر رضوان اللہ تعالی علیہ کا غلام ابو ثابت. کچھ مولا کائنات کے صحابی, پیغمبر کے صحابی, کچھ علی کے محب ایسے بھی ہیں کہ جو اثر مومنین کے درمیان علی کی صورت کا تھا, علی کے چہرے کا جو اثر تھا مومنین کے درمیان, ان محبوں کا وجود بھی وہی اثر لیے ہوئے ہے, وہی اثر. علی کے چہرے کا اثر کیا تھا ہم نہیں کہتے, جاؤ صحابہ سے پوچھ لو, جا کر تاریخ سے جا کر پوچھ لو. پھر متفق علیہ ہے, شیعہ سنی دونوں منابع میں ہے کہ صحابہ یہ کہتے تھے کہ جب سے پیغمبر نے بتایا کہ علی تو منافق اور مومن کی پہچان کا ذریعہ ہے, ہم اپنے درمیان مومن اور منافق کی پہچان ایسے کیا کرتے تھے کہ جو علی کو دیکھ کر کھل اٹھے مومن ہے, اور جو علی کو دیکھ کر بجھ جائے منافق. صحابہ فرماتے ہیں بس علی کی صورت مومن اور منافق کا فرق کیا کرتی تھی. کچھ علی کے صحابی, کچھ علی کے موالی, کچھ علی کے محب ایسے ہیں کہ جن کا وجود آج بھی مومن اور منافق کے درمیان میں فرق کا کام کرتا ہے. تو صحابہ کرنا آسان بات ہے, آسان, منہ سے بات کرنا بڑا آسان کام ہے. واقعی اگر صحابہ کو اتنا دوست رکھتے ہو تو ابو ذر کا ذکر کیوں نہیں کرتے, کیوں نہیں کرتے؟ جناب عمار کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جناب سلیمان کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ مالک اشتر کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ جناب عبداللہ ابن مسعود کا ذکر کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ سارے کے سارے وہ ہیں جس کا ذکر کرنا کو شروع کرو گے کسی نہ کسی منافق کے چہرے سے نقاب. علی کے صحابی ہیں, علی کے چہرے جیسا کام کر رہے ہیں. کرو نا ذکر, کرو آ کر. تم جو کہتے ہو کہ ہم صحابیوں کا احترام نہیں کرتے, میری جان, میرا مال, میری آبرو, میری عزت سب قربان ہو ابو ذر پر. آؤ ذکر کرتے ہیں ابو ذر کا. میری جان, میرا مال, میری اولاد سب قربان ہو عمار یاسر پر. آؤ عمار یاسر کا ذکر کرتے ہیں. کیوں نہیں عمار کا ذکر کرتے؟ کیوں نہیں؟ یہ جو صحابی کہہ کر کسی منافق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہو, عمار کا ذکر کرو, پھر اس کے بعد بات کریں گے کون صحابی ہے یا نہیں. اس لیے کہ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب عمار کی صورت دیکھ کر پیغمبر نے پیشن گوئی کی. متفق علیہ, دوبارہ کہہ رہا ہوں, متفق علیہ حدیث ہے, شیعہ سنی دونوں منابع میں ذکر ہوا ہے جناب عمار کے بارے میں, اور مشہور ترین حدیث ہے. جناب عمار اپنی یہ شناخت رکھتے تھے کہ جناب عمار کے بارے میں پیغمبر نے حدیث کہی اور پیشن گوئی کی, کہا عمار تجھے میری امت کا باغی گروہ قتل کرے. عجیب دنیا ہے نا, عجیب دنیا ہے. کسی صحرا میں کوئی پائپ لائن پھٹ جائے اور اس میں سے پانی نکلنے لگے تو جھوٹی حدیث لکھ کر پیغمبر کی صداقت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ پیغمبر نے کہا تھا فلاں آخر زمان میں فلاں صحرا میں پانی نکلے گا, تو پیغمبر کی جھوٹی حدیث پیغمبر کی صداقت کے لیے
پیغمبر کی صداقت میں کوئی اضافہ نہیں کرتی جھوٹی حدیث۔ اگر پیغمبر کی صداقت تو اس وقت بھی ثابت تھی جب پیغمبر نے اپنی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ عرب کے جاہل، عرب کے کفار، عرب کے مشرکین جس کو صادق کہتے ہو، وہ تمہاری جھوٹی حدیثوں کا محتاج نہیں ہے۔ تو پیغمبر کی سچی حدیث، پیغمبر کی مستند حدیث اور وہ پیشن گوئی کہ جو بہت جلد حقیقت کی صورت میں سامنے آئی، وہ کون سی تھی؟ جناب عمار کے بارے میں تھی۔ پیغمبر نے کیا کہا؟ عمار، میں پھر کہہ رہا ہوں، دوہرا کے کہہ رہا ہوں کہ جناب عمار کی یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ کیا کہا پیغمبر نے؟ اے عمار، تجھے میری امت کا باغی گروہ قتل کرے گا تو مجھے بتاؤ کہ پیغمبر جس کو باغی کہہ رہے ہو تمہیں صحابی کہنے کا حق کس نے دیا؟ تاریخ سے بات کرو، استناد سے بات کرو، آؤ نہ آ کر بات کرو۔ جس کو پیغمبر نے، اب تم پیغمبر سے اگر آگے ہو تو تم ہو سکتے ہو، ہم نہیں ہیں۔ پیغمبر، کسی کی محبت میں تم پیغمبر کے الفاظ کو چھٹلا رہے ہو۔ پیغمبر 40 یعنی تقریباً 30 سال پہلے پیغمبر یہ بتا گئے کہ عمار کو باغی قتل کریں گے، باغی، صحابی قتل نہیں کریں گے، باغی قتل۔ تو پیغمبر کی حدیث ہے، ہم تو پیغمبر کی حدیث مانتے ہیں، اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہو، سنت پر عمل تو کر کے دیکھو۔ لہذا عزیزان من، پیغمبر کی سچی حدیث۔ بعض صحابی کون ہیں؟ منافق اور مومن کی، اور ان میں سے جناب ابو ذر، صرف جناب ابو ذر کی زندگی کے آخری حالات پڑھ لو، منافقوں کے چہروں سے خود بخود پردے ہٹتا ہے۔ خوب، اب مرحلہ کیا ہے؟ جناب ابو ذر کا غلام ابو ثابت، مقام کون سا ہے؟ جنگ جمل۔ مولا نے واقعاً بڑے کام کیے، بہت کام، علی کا جگر ہے یہ واقعاً۔ پیغمبر کے بعد اسلام کو علی کا جگر بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں بچا سکتا۔ بڑے خون کے گھونٹ پیے ہیں میرے مولا نے۔ جنگ جمل بھی ایک خون کے گھونٹ کا ہی نام ہے۔ ہم تم سے کچھ نہیں کہتے، اتنا کہتے ہیں کہ اگر کسی نے اجتہادی غلطی بھی کی ہو تو کم از کم غلطی کرنے والے اور نہ کرنے والوں کو برابر تو نہ سمجھو، برابر تو نہ سمجھو، دونوں کو برابر کیوں قرار دیتے ہو؟ جس نے اجتہادی غلطی کی ہے اور جس نے نہیں کی۔ لہذا جمل نے بہت سارے لوگوں کے دلوں کو تذبذب میں ڈالا، بہت سو کو تردد میں ڈالا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے۔ قاضی نور اللہ شستری اللہ رحمہ اپنی کتاب مجالس المومنین میں جمل کا ہی ذکر کرتے ہیں، اور جمل کے ذکر میں کیونکہ مسئلہ تھا، ایک طرف علی ہیں ایک طرف وہ ہیں، مسئلہ ہے، بڑے لوگ کام گئے، تو قاضی یہاں پہ فرماتے ہیں، قاضی نور اللہ شستری اللہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ آج کئی 100 سالوں کے بعد گھر میں بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا کہ جمل میں حق پر کون تھا باطل کون تھا آسان ہے، لیکن خود جمل میں کھڑے ہو کر بات ہوئی۔ بہت سارے لوگوں کے قدم ڈگمگائے، اسی طرح کسی کا قدم ڈگمگایا، آ کر امیر سے کہا کہ یا امیر سمجھ میں نہیں آ رہا، تو امیر نے تاریخ ساز جواب دیا۔ امیر نے کہا اعرف الحق تعرف اہلا، حق کو پہچان لے، حق کو پہچان، حق والے خود بخود پہچان میں آ جائیں گے، باطل کو پہچان، باطل والے خود بخود۔ دیکھیے مولا خود یہ وہاں پر کہہ سکتے تھے کہ میرے بارے میں پیغمبر نے کہا ہے علی مع الحق والحق مع علی، یہ بھی حدیث ہے، صحیح مستند ہے۔ امام یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن امام نے یہ نہیں کہا تو حق کو پہچان، حق والا خود سامنے آ جائے گا، خود بخود سامنے آ جائے گا، تاریخ ساز جملہ ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ میرے بھی دل میں تھوڑا سا شک آیا، لیکن زوال کے وقت تک اللہ نے وہ شک میرے دل سے نکال دیا، اور میں نے پورے اطمینان کے ساتھ علی کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ جب جہاد سے فارغ ہوا تو واپس مدینہ آیا۔ مدینہ آ کر جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے دروازے پر حاضری دی۔ اب حاضری دے کر اس نے جناب ام سلمہ کے دروازے پر آواز لگائی، سلام کیا، سلام کا جواب آیا تو اس نے کہا کہ میں کھانے پینے کی نیت سے، اب چونکہ غلام ہے، جناب بزرگ کا غلام ہے، اور غلام دروازوں پر جاتے ہیں تو یقیناً عام جو کیفیت ہوتی وہ یہ کہ کچھ مانگنے آئے ہیں، تو کہا نہیں میں کچھ مانگنے نہیں آیا، نہ کھانا چاہیے نہ پینا۔ تو بیوی نے کہا خوش آمد، بتا کس لیے آیا ہے؟ تو اس نے اپنا قصہ دہرایا
پورا روایت میں موجود ہے. میں نے اپنا قصہ دہرایا اور جب میں نے یہ بتایا بیوی کو جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کو کہ میرے دل میں تھوڑی سی دیر کے لیے شک پیدا ہو گیا، تو جب میں نے یہ کہا کہ تھوڑی دیر کے لیے میرا شک پیدا ہو گیا دل میں، تو حضرت ام سلمہ نے ایک جملہ کہا. عجیب سوال ہے اور اسی سے پتہ لگتا ہے بیوی کی فصاحت و بلاغت بھی کہاں پر ہے اور عرفان کی منزل بھی نظر آتی ہے. بیوی نے یہ نہیں پوچھا کہ بھئی تو نے شک کے عالم میں کیا کیا، بلکہ عجیب جملہ بیوی نے کہا اینا کنتا، تو کہاں تھا، حینا طارت القلوب مطائرہا، جب اڑتے ہوئے دل، پرواز کرتے ہوئے دل اپنے لیے کوئی اترنے کی جگہ، کوئی امن کی جگہ. میں حدیث تھوڑا سا سمجھاتا ہوں، حدیث کا مطلب سمجھ میں آئے گا تو لطف آئے گا آپ کو. جناب ام سلمہ کا عرفان اور فصاحت و بلاغت سمجھ جائے گی. پارا اڑنے کو کہتے ہیں، عربی میں طارا یطیرو اڑنے کو کہتے ہیں. طارت القلوب اڑنے والے قلوب. مطار کہتے ہیں لینڈنگ کی جگہ کو، اترنے کی جگہ کو، اور مطائر اس کی جمع ہے. آج کی موجودہ جدید عربی میں طارا سے طائر، طائر کہتے ہیں پرندے کو، اور طیارہ کہتے ہیں جہاز کو. جہاز کے لیے طیارہ. طیارہ جہاں اترتا ہے، لینڈ کرتا ہے، ایئرپورٹ یا رن وے جس کو میں اور آپ کہتے ہیں، عربی میں اسے کہتے ہیں مطار، جہاز کے اترنے کی جگہ. اور پھر اس کی جمع کیا ہے، مطائر. اب بی بی کیا کہہ رہی ہے، دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ کبھی کبھار جب جہاز آتا ہے، رن وے کے نزدیک پہنچ جاتا ہے، لیکن رن وے نظر نہیں آ رہا ہوتا، پائلٹ شک کا شکار ہو جاتا ہے، تردد کا شکار ہو جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے، نیچے سے جو مطار ہے وہ اس کی ہدایت کرتا ہے، ٹاور جو ہے وہ اس کی ہدایت کرتا ہے یا کنٹرول، آٹو کنٹرول پہ لاتا ہے اور اس کو آرام کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ لینڈنگ کرا دیتا ہے. مطار پر جیسے ہی اترتا ہے، رن وے پہ اترتا ہے، پھر شک ختم ہو جاتا ہے، پھر تردد ختم ہو جاتا ہے، پھر اطمینان کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے. اب بی بی سوال یہ نہیں پوچھ رہی کہ تو نے شک میں کیا کیا، بلکہ بی بی ادبی اعتبار سے پوچھ رہی ہے. کہہ رہی ہے کہ جب یہ شک میں الجھے ہوئے قلوب اپنے لیے کوئی لینڈنگ کی جگہ، یعنی اپنے لیے کوئی اطمینان کی جگہ تلاش کر رہے تھے، تو تو کہاں تھا. بس بی بی جانتی تھی کہ کوئی تو ایسا تھا جو قلوب کو شک سے نکال کر اطمینان تک پہنچانے والا تھا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب وذکر علی ذکر اللہ. قلوب کو اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے، علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے. اب بی بی کیا پوچھ رہی ہے، کہا تمہیں قلب کے اطمینان کے لیے وہ جگہ ملی یا نہیں، تم کہاں تھے. اس نے کہا الی حیث، یہاں تک کون سے مقام تک، کہا کہ کشف اللہ ذالک عنی عند زوال الشمس، کہ جب تک زوال شمس نہ ہوا اللہ نے اس شک کو میرے قلب سے اٹھایا نہیں، میں علی کے ساتھ بندھا رہا. عند زوال شمس پر اللہ نے بالکل میرے تمام شکوں کو رفع کر دیا اور مجھے یقین آ گیا کہ میں حق کے ساتھ ہی تھا. جیسے ہی اس نے یہ کہا کہ میں علی کے ساتھ تھا اور شک میرا رفع ہو گیا، تو بی بی نے کہا احسنت، شاباش، اس لیے کہ میں نے خود پیغمبر سے سنا ہے علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. تو حضرت ام سلمہ نے تاریخ میں یہ فیصلہ کر دیا. جمل کے بعد آنے والا سوال کر رہا ہے، بی بی جواب میں کہہ رہی ہے علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ میں ہے. تو میری بیوی نے اسی وقت فیصلہ کر دیا کہ جو کوئی علی کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے، علی کے نہیں قرآن کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. بی بی نے ام سلمہ، جناب ام سلمہ زوجہ پیغمبر ہیں، پورا واقعہ سننے کے بعد کہہ رہی ہیں. تو
سمجھا رہی ہیں کہ قرآن کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے۔ اب یہ جو پیغمبر کی حدیث نقل کر دی بی بی نے اور فرمایا علی قرآن اور قرآن علی کے ساتھ، پھر کہا لن یفترقا، یہ جدا بھی نہیں ہوں گے۔ بس معیت سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے بعض اوقات ایک دفعہ یہ کہہ دینا کافی ہوتا ہے کہ بھئی یہ دونوں ساتھ ہیں، یہ کہہ دینا بعض اوقات کافی ہوتا ہے، لیکن ہر جگہ کافی نہیں ہوتا۔ بعض معیتیں ظاہر ہوتی ہیں، بعض باطن ہوتی ہیں، بعض معیتیں ایک طرفہ ہوتی ہیں، بعض معیتیں دو طرفہ ہوتی ہیں۔ یعنی کیا ہوتا ہے؟ اطراف معیت یا مساوی ہوتے ہیں یا مساوی نہیں ہوتے۔ اگر مساوی نہ ہو تو پھر لازم و ملزوم کی کیفیت ہوتی ہے، علت و معلول کی کیفیت ہوتی ہے، سبب و مسبب کی کیفیت۔ تو سبب ہمیشہ افضل ہوتا ہے، علت ہمیشہ افضل ہوتی ہے، لازم ہمیشہ افضل ہوتا ہے۔ لیکن اگر متساوی ہو، اس کو کہتے ہیں متحدۃ الاطراف، جیسے اخوت۔ دیکھیے جیسے بنوت اور ابوت ہے، باپ ہونا اور بیٹا، کچھ تصور ایسے جن کو متضائف کہتے ہیں۔ متضائف ہوتے ہیں اضافہ ہوتا ہے کہ ایک کے بغیر دوسرا کبھی تصور میں نہیں آ سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ باپ کا تو تصور کریں اور بیٹے کا کوئی تصور نہ ہو، پاسبل نہیں۔ اسی طرح سے آپ کبھی بھی آگے کو تصور کریں اور پیچھے کا کوئی تصور، اونچے کو تصور کریں لیکن نیچے کا تصور نہ ہو۔ لیکن یہ جو تصور ہے یہ متساوی نہیں ہوتے۔ لازمات بلندی اونچی ہے، نیچائی نیچے ہے، آگا جس کو آگے کہتے ہیں وہ آگے کی طرف ہے، پیچھا پیچھے ہے، ایک افضل ہے ایک مفضول ہے، باپ افضل ہے بیٹا مفضول ہے، لازم ہے ملزوم ہے، علت ہے معلول ہے۔ لیکن کبھی کبھار مساوی ہوتے ہیں، مثلا جیسے اخوت، بھائی، اب میں جس کا بھائی ہوں وہ بھی میرا بھائی ہے۔ اب بھائی ہونے میں بھائی ہونے کے اعتبار سے نہ وہ افضل ہے نہ میں، نہ وہ مفضول ہے نہ میں، نہ وہ علت ہے نہ میں، نہیں ہے نا، نہ وہ لازم ہے نہ میں، بس دونوں ساتھ ہیں لیکن افضل اور مفضول کا تصور نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ علی اور قرآن کے درمیان میں معیت کی کیفیت کون سی ہے، دیکھنا یہ ہے۔ پہلے تو بات، اب کچھ معیتیں ظاہری ہوتی ہیں، کچھ باطنی، اور ظاہری اور باطنی کی جو معیت ہے یعنی ظاہری طور پر ساتھ ہونا اور باطنی، اس کی بیسٹ ایگزامپل پولیٹیشینز ہیں، سیاستدان، بیسٹ ایگزامپل۔ ظاہری طور پر کون ساتھ ہوتے ہیں؟ وہ جو پارٹی جیت رہی ہوتی ہے الیکشن، جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر حکومت بنانی ہوتی ہے، وہ ظاہری طور پر ساتھ ہوتے ہیں، چاہے باطنی طور پر ہو یا نہ ہو۔ حکومت کا لالچ ایسا ہے، کیا ہوتے ہیں؟ کم از کم ظاہری طور پر ساتھ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے کیا؟ معیت ظاہری۔ اور باطنی کہاں ہوتی ہے؟ باطنی اپوزیشن میں ہوتی ہے۔ اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ویسے تو ساتھ نہیں ہوتے لیکن اپوزیشن کے پلیٹ فارم پر ایک ساتھ ہو جاتے ہیں، تو یہ باطنی طور پر ساتھ ہوتے ہیں۔ ظاہراً ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو بالآخر کہیں نہ کہیں اتحاد، کہیں نہ کہیں معیت ہے، اسے باطنی کہتے ہیں۔ وہ ظاہری ہے، یہ باطنی۔ تو اب دیکھنا ہے کہ علی کی معیت قرآن کے ساتھ ظاہری ہے یا باطنی۔ لیکن یہ تمام کی تمام معیتیں، اب کبھی کبھار معیت زمانی اعتبار سے ہوتی ہے، کوئی لوگ ایک زمان میں ایک ساتھ ہیں، کبھی معیت مکانی ہوتی ہے، ایک مکان میں ایک ساتھ ہیں، مختلف طرح کی معیتیں ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ ساری کی ساری معیتیں اعتباری ہوتی ہیں، کوئی زمان کے اعتبار سے، کوئی مکان کے اعتبار سے، کوئی کسی ڈائمنشن، کسی پلیٹ فارم، کسی وجہ سے معیت ایجاد ہو جاتی ہے۔ یہ ساری کی ساری معیتیں کون سی ہیں؟ اعتباری ہیں۔ جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ علی قرآن اور قرآن علی کے ساتھ ہے تو معیت اعتباری نہیں ہے، معیت حقیقی ہے، حقیقی ہے۔ لیکن پیغمبر نے جملے کو دہرایا کیوں؟ دیکھیے یہ کہہ دینا کافی تھا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، لیکن بہت سارے پیدا ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں علی تو قرآن کے ساتھ ہے، ضروری نہیں کہ قرآن بھی علی کے ساتھ ہو۔ معیت کا ایک طرفہ تصور پیدا ہو جاتا ہے، ایک لازم دوسرا ملزوم ہو جاتا ہے اگر ایک مرتبہ کہا جائے، لیکن چونکہ پیغمبر نے معیت حقیقی سمجھانی تھی، اس لیے وہ زبان کے جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی ہے، اس نے دونوں طرف کو استعمال کیا، کہا علی قرآن کے ساتھ ہے تو یہ مت سمجھنا کہ کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ علی تو قرآن کے ساتھ ہو لیکن قرآن علی کے ساتھ نہ ہو۔ اس کے فرمایا ول قرآن مع
کہ علی تو قرآن کے ساتھ ہے لیکن قرآن علی کے ساتھ نہیں ہے. جب دونوں طرف بیان کر دیا تو پیغمبر نے دونوں کو متساوی بنا دیا. جب متساوی بنا دیا تو اب نہ کوئی لازم ہے نہ کوئی منظوم، نہ کوئی افضل ہے نہ منظوم. جو وزن اور مقام قرآن کا ہے وہی وزن اور مقام علی کا ہے. کوئی افضل و مفضول نہیں ہے بلکہ معیت حقیقی ہے، معیت حقیقی. اب معیت اعتباری میں جدائی متصور ہو سکتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ دونوں کل تو ساتھ تھے آج ساتھ نہیں ہے، رات کو ساتھ تھے دن میں ساتھ نہیں ہے، خلوت میں ظاہر ہے جلوت میں ظاہر ساتھ نہیں ہے. نہیں، اللہ کے نبی نے وہ جو تصور جدائی کا پیدا ہو بھی سکتا تھا نہیں یفترقا کہہ کر اس جدائی کے تصور کو بھی ختم کر دیا کہ کسی اوہام میں، کسی گمان کی وادی میں بھی کسی نے اگر سوچنے کی کوشش بھی کی کہ علی اور قرآن میں جدائی ہو سکتی ہے تو اس کا راستہ بھی بند کر دیا پیغمبر نے نہیں یفترقا کہہ کر. یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. تو اب علی اور قرآن میں اگر جدائی نہیں ہو سکتی تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر علی اور قرآن میں جدا پیغمبر نے کہہ دیا، اب جب پیغمبر نے کہہ دیا تو پھر ممکن نہیں ہے نا کہ قرآن ہو اور علی نہ ہو. ایسا ہی ہے نا. تو اب ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ معیت کے لیے ایسا کوئی تصور رکھتے ہوں، اپنی جیب میں اپنے ساتھ قرآن لیے پھرتے ہوں، اپنے گلے میں قرآن لٹکا کر پھرتے ہوں اور یہ کہتے ہوں کہ ہم بھی قرآن کے ساتھ ہمارے ساتھ. لیکن پیغمبر نے سمجھا دیا گلے میں لٹکتے ہوئے قرآن سے معیت حقیقی پیدا ہو سکتا ہے. بعض کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ ہم قرآن کو حفظ کر لیں گے تو قرآن ہمارے دماغ میں آ جائے گا. اب جب قرآن ہمارے دماغ میں آ گیا، قرآن ہمارے دماغ میں آ گیا تو ہم قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ہمارے ساتھ ہے. نہیں، اللہ کے نبی نے کسی کے بارے میں نہیں کہا، صرف علی کے بارے میں کہا. تو یاد رکھنا گلے میں لٹکتا ہوا قرآن کتاب تو ہو سکتی ہے لیکن اگر علی کی ولایت کے بغیر ہے تو کتاب تو ہے قرآن نہیں ہے. اگر تمہارے ذہن میں تم نے حفظ کیا ہوا ہے اگر علی کی ولایت کے بغیر ہے تو الفاظ تو ہے قرآن نہیں ہے. اگر علی کے ساتھ نہیں ہے تو بس جہاں بھی قرآن ہوگا علی ہوگا. تو میں سوال کرتا ہوں میرے گھر میں قرآن رکھا ہے علی کہاں ہے؟ امام بارگاہ میں قرآن رکھا ہے علی کہاں ہے؟ مسجد میں قرآن ہے علی کہاں ہے؟ تو کوئی تو مقام ایسا ہونا جو اب اس لیے اب میں کل گفتگو کروں گا، کل بتاؤں گا آپ کو، لیکن آج یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پیغمبر نے کہہ دیا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے تو یاد رکھنا علی کی شہادت کے ساتھ حدیث ختم نہیں ہوتی. جب تک قرآن موجود رہے گا کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اپنے زمانے کا علی کہلاتا رہے. تو جب تک قرآن باقی رہے گا اپنے زمانے کا علی بھی باقی رہے گا. آج کے زمانے میں کوئی ہم سے کہے گا نا بھائی کہاں ہے علی آج کا، کہاں ہے علی آج کا جو قرآن کے ساتھ ہو، قرآن جس کے ساتھ ہو. تو شب قدر میں علی کا یہ امتزاج دیکھا تم نے؟ عجیب امتزاج ہے نا علی کی معیت کا، کتنا خوبصورت. دیکھیے یاد رکھیے گا یہ جو دنیا ہے نا یہ حادثات کی دنیا نہیں ہے، یہ واقعات کی دنیا ہے. حادثات ان کی دنیا میں ہوتے ہیں جن کا خدا نہیں ہے. ہمارا تو خدا ہے اور ہمیں پتہ ہے پتا بھی نہیں ہلتا جب تک وہ نہ چاہے وہ ہے. بس اگر اس کے اذن سے پتہ بھی اس کے اذن سے ہلتا ہے تو علی کی شہادت کے ایام کا شبہ قدر کے ساتھ امتزاج یہ بتا رہا ہے کہ ایک رات کی ان راتوں کی ایک نسبت اس قرآن کے ساتھ ہے جس کا نزول ہو رہا ہے اور دوسری نسبت اس قرآن کے ساتھ ہے جس کا صعود ہو رہا ہے.
علی کی نسبت ہے، علی کی نسبت ہے۔ ایک قرآن کا نزول ہے، دوسرا قرآن کا صعود ہے۔ ایک قرآن نازل ہوتا ہے ان شبوں میں، ایک قرآن اوپر جاتا ہے، اپنے پروردگار کے پاس جاتا ہے۔ امتزاج ہے، کتنا علی قرآن کے ساتھ ہے دیکھ لیا تم نے۔ لیکن اب اگر کوئی سوال کرتا ہے کہ کہاں ہے علی، تو میں کہوں گا کہ آج کے علی کو تلاش کرنا ہے تو دوبارہ شب قدر پر آؤ، دوبارہ انہی شبوں میں شب قدر منانے والوں سے سوال کرتا ہوں، ساری راتوں میں شبینہ منا کر شب قدر کو تلاش کرنے والوں سے پوچھتا ہوں کیوں منا رہے ہو شب قدر؟ کہیں گے تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل باذن اللہ باذن ربہم من کل امر، کہ اس رات میں اللہ کے اذن سے سارا امر لے کر نازل ہوتے ہیں، سارے ملائکہ آتے ہیں، روح بھی آتے ہیں، سب نازل ہوتے ہیں۔ تو میں کہوں گا بس اتنا بتا دے، نازل ہوتے ہیں تو جاتے کہاں ہے؟ جہاں امر دے رہے ہیں وہیں پر آج کا علی بھی نظر آ جائے گا۔ تو آج کے علی کے تصور کے بغیر بھی شب قدر پوری نہیں ہو رہی، معنی پیدا نہیں کرتی۔ تو یاد رکھو جب تک قرآن باقی ہے، علی یا علی کا کوئی سایہ اس کے ساتھ باقی ہے، علی کا کوئی بیٹا ایسا اس کے ساتھ ہے کہ جس کو زمانے کا علی کہتے رہے۔ جب تک قرآن باقی رہے گا علی باقی رہے گا، یا اپنی صورت میں یا اپنے جیسے اپنے بیٹوں کی صورت میں باقی رہے، کبھی بھی ان کے درمیان میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب مولا کائنات کے لیے جو معیت کہی ہے انشاءاللہ کل عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ وہ معیت کی کیفیت کیا ہے۔ لیکن شب قدر ہے، عبادت کی شب ہے، اللہ سے دل لگانے کی شب ہے۔ یہ شب عرفاء نے بڑے اچھے جملے کہے کہ یہ جسموں کی شبیں نہیں ہیں، نہ ہی نفوس کی شبیں ہیں اور نہ ہی عقول کی شبیں ہیں، یہ قلب کی شب ہے، دلوں کی شب، قلوب کی شب ہے۔ اس شب میں اللہ کی طرف اپنے قلوب کو پرواز دینی ہے، پرواز دینی۔ لہذا عزیزان من کہ یاد رکھیے گا کہ جب ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ علی اور قرآن ساتھ ساتھ ہیں، تو پھر ہمیں بھی کم از کم قرآن کے ساتھ اپنا انس اس طریقے سے بڑھانا چاہیے کہ اسی قرآن کے ذریعے سے ہم آج کے علی سے اپنی قربت بڑھا سکیں۔ لہذا کتنا قرآن اور علی معیت رکھتے ہیں، ان میں کتنی معیت ہے کہ اگر قرآن کے کچھ مصائب ہیں تو ویسے ہی مصائب علی کے بھی۔ قرآن کے کیا مصائب؟ سورہ مبارکہ فرقان میں پیغمبر سے آیت ہے کہ قیامت کے دن پیغمبر اس قوم کی شکایت کریں گے قرآن کے بارے میں، کہیں گے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو محجور کر دیا، محجور ہجر سے دوری اختیار کر دی۔ تو میں کہوں گا کہ یہ پیغمبر قرآن کا نوحہ نہیں پڑھے، قرآن کا مسائل بیان نہیں کر رہے بلکہ علی کا مسائل بھی بیان کر رہے ہیں۔ پیغمبر ساتھ ہے، پیغمبر یہ بھی بتا رہے کہ اے میرے پروردگار، اس امت نے صرف قرآن سے دوری اختیار نہیں، صرف قرآن کو تنہا نہیں چھوڑا، اس امت نے علی کو بھی تنہا کر دیا، علی کو تنہا کر دیا اس امت نے، صرف قرآن کو تنہا نہیں رکھا۔ اور سوچیں اس بات پر، اگر میرا قرآن سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اگر میں قرآن پڑھتا نہیں ہوں، اس پر عمل نہیں کرتا، تو میں نے قرآن سے دوری اختیار کی، تو کیا میں قیامت کے دن اپنے آپ کو علی کا محب کہہ سکوں؟ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم قرآن کو جزدان کی زینت بنا کر اوپر رکھ دیتے ہیں اور علی کے ذکر کو مجالس کی زینت بنا دیتے ہیں، لیکن جس طرح سے قرآن طاقچے پہ رکھا رہ جاتا ہے، علی کا ذکر فرش عزا پر رہ جاتا ہے۔ ہم نہ وہاں سے کوئی عمل لے رہے ہیں، نہ علی کی سیرت سے کوئی عمل لے رہے ہیں۔ ہم علی کو جانتے کتنا ہے، پہچانتے کتنا ہے؟ علی کی مظلومیت یہ ہے۔ ہم سے سوال کیا جائے گا، علی ہم سے شاکی ہوں گے۔ علی سے اگر اپنے محبت کا اظہار کرنا ہے، قرآن سے بھی رابطہ پیدا کرو اور زمانے کے علی سے بھی رابطہ پیدا کرو۔ اور آج کی شب زمانے کے امام، زمانے کے علی سے قلب ملانے کی شب منسوب ہے۔ ان شبوں کو استفادہ کریں، آج کی شبوں میں بیداری کریں اور بیدار ہو کر ایک کوئی خلوت کا مقام پیدا کریں اور اپنے زمانے کے امام سے گفتگو کریں۔ کسی ٹیلی فون کی ضرورت نہیں ہے،
کسی نمبر کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک مرتبہ علی کی مظلومیت کو یاد کرنا، علی کے بیٹے کی مظلومیت کو یاد کرنا، آنکھوں میں اشک نکل آئے تو سمجھ لینا کہ تمہارا کنیکشن امام سے ہو گیا ہے۔ یہی تو قلوب، یہی تو ملتے ہیں، یہی آنسو۔ قلب جب پرواز کرنا چاہتا ہے تو پرواز کے لیے قلب کو بھی پر چاہیے۔ قلب جن پروں سے پرواز کرتا ہے وہ آنکھوں سے تعلق رکھتے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں۔ آنکھیں قلب کو پرواز نہیں دیتی، بلکہ انہی آنکھوں سے نکلنے والے اشک ہیں جو قلب کو پرواز دیتے ہیں، آنکھوں سے اشک۔ اور اگر کسی گناہ پر، دیکھیں میں عرض کروں، آج کی شب قرآن میں پورا سال قرآن میں تدبر کریں، پورا سال قرآن کی تلاوت کریں، آج کی شب میں کوئی ایک آیت جو آپ کے قلب کو پرواز کے لیے آمادہ کر دے۔ ہو سکتا ہے یہ آیت کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو سکتا ہے وہ آیت کہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہر وہ آیت جو تمہارے دل کو چھو جائے، بس جہاں وہ تمہارے دل کے تار کو چھیڑے اور تمہارا قلب پرواز کرنا چاہے، اگر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو نہ نکلیں، اگر اپنی معصیت کو یاد کر کے آنسو نہ نکلیں، تو علی کی مظلومیت کو یاد کر کے آنسو بہا لینا۔ کتنا رحیم ہے میرا مولا، کتنا سخی ہے میرا مولا کہ آج کی شبوں میں مومنوں کو قلوب کی پرواز کے لیے اگر اشک چاہیے تو علی نے اپنے سے محبت کرنے والوں کو اپنی مظلومیت کا تحفہ دیا ہے۔ میری مظلومیت کو یاد کر کے رو، تم تو مجھ سے پیار کرنے والے ہو، تم تو میرے عاشق ہو۔ اگر میرے عاشق ہو تو آج کی شب میں اگر اپنے گناہوں پہ نہ رو سکو، میری مظلومیت کو یاد کر کے رو رہا۔ ہاں دیکھو، آج ہی کی تو شب ہے نا کہ جب جناب ام کلثوم کے گھر میں تشریف لائے ہیں، بی بی افطار پر نمک اور دودھ رکھتی ہے۔ علی سوال کرتے ہیں بیٹی کبھی اپنے باپ کو 2 چیزوں سے افطار کرتے ہوئے دیکھا؟ بی بی نمک اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، علی نمک سے افطار کرتے ہیں، دودھ واپس بھجوا دیتے ہیں۔ پوری رات جناب ام کلثوم کہہ رہی ہیں میں نے اپنے بابا کو کبھی اتنا بے چین نہیں دیکھا، کبھی اتنا مضطرب نہیں دیکھا۔ بار بار جاتے ہیں صحن میں، بار بار آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اپنی نیش مبارک کو تھام کر ایک مرتبہ کہتے ہیں ہاں میرے حبیب، میرے محبوب، ارے میرے پیغمبر نے مجھے اسی وقت کی اطلاع دی تھی، خدا کی قسم وہ وقت نزدیک ہے جب علی کی ریش علی کے خون میں تر کر دی جائے گی۔ لیکن علی کی شہادت، علی کی مظلومیت، علی کے اوپر آنے والے مصائب کا انسانوں سے پہلے عالم تکوین کو علم ہو رہا ہے۔ مرغابیاں ہیں جو دامن کو تھام کر علی کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ علی ان مرغابیوں سے، اب دیکھیں کس قدر رحیم امام ہے، کس قدر کریم امام ہے، حتیٰ ان مرغابیوں کے لیے اپنے بچوں کو وصیت کر کے گیا ہے میرا مولا۔ اپنے بچوں سے کہا دیکھو یہ جانور ہیں، اگر ان کے کھانے اور پینے کا خیال نہ رکھ سکو تو انہیں آزاد چھوڑ دینا، لیکن انہیں بھوکا اور پیاسا نہ رکھنا۔ میں کہوں گا یا علی آپ کو ان حیوانات کا اتنا خیال ہے، لیکن کبھی کربلا آ کر دیکھا، ارے عاشور کے دن آپ کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ وہ علی جو جانوروں کو بھوکا پیاسا نہیں دیکھ سکتا، اس کے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جا رہا ہے۔ علی مسجد میں تشریف لاتے ہیں، علی کے سر پر شقی ترین انسان وار کرتا ہے، علی کی پیشانی دوبارہ ہوئی، ارے علی کے مسجد کوفہ کی محراب علی کے خون سے تربتر ہو گئی، لیکن عزادارو علی کے سر پر جب تلوار لگی علی نے آہ نہیں کی، علی نے گریہ نہیں کیا، بلکہ کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ تو عزادارو سوچو جہاں علی نے گریہ کیا ہوگا، جہاں علی نے آہ کی ہوگی، علی کی مظلومیت کا حقیقی مقام وہ ہوگا، تو ذرا تاریخ کے صفحوں کو پلٹ کر دیکھو علی نے کہاں گریہ کیا ہے، علی نے کہاں آہیں کی ہے، علی نے کہاں نالا و فریاد کیا ہے۔ پہلا گریہ علی نے پیغمبر کی شہادت پر کیا، ارے پیغمبر کی جدائی علی کے لیے بڑی
سخت تھی، وحی کا انقطاع علی کے لیے سخت تھا، زہرا کے لیے بابا کی جدائی بڑی سخت تھی، لیکن علی انتظار کرتے رہے۔ خاتم النبیین کا جنازہ ہے، امت حکومت کی بانٹ میں لگی ہوئی ہے۔ اتنی مظلومیت میں کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر علی نے اپنے محبوب کو غسل کفن دیا، کچھ لوگوں کے ساتھ جنازہ پڑھ کر پیغمبر کو ان کے حجرے میں دفن کر دیا۔ تو علی اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ لوگ آ کر علی اور زہرا کو پرسا دیں گے، لیکن تاریخ نے عجیب منظر دیکھا۔ لوگ آئے تو صحیح، لیکن ہاتھوں میں آگ لے کر آئے، ہاتھوں میں رسیاں لے کر آئے۔ ارے علی اور زہرا کو پرسا دینے کے بجائے زہرا کے دروازے کو آگ لگا دی، علی کے سامنے زہرا کو در و دیوار کے درمیان میں کچل دیا، علی کے گلے میں رسی ڈال کر دربار میں کھینچ کر لے کر جا رہے ہو۔ ارے غور سے دیکھو، یہ علی نہیں ہے جسے تم گلے میں رسی ڈال کر لا رہے، یہ قرآن ہے جسے تم رسی کے ساتھ کھینچ کر لا رہے۔ علی نے کہاں گریہ کیا ہے؟ ارے 95 دن علی نے اپنے دل کا خون پیا ہے، اپنے آنسوؤں کو جذب کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کا دوسرا سہارا سیدہ ہے۔ سیدہ کو دیکھ کر علی اپنے غم بھول جاتا ہے، لیکن ایک شب وہ آئی، علی کا دوسرا سہارا بھی چلا گیا۔ بس جانتے ہو علی نے کہاں گریہ کیا؟ جب زہرا کو لحد کے حوالے کر دیا تو لحد کی دیوار کے اوپر بیٹھ کر علی نے دھاڑے مار کر گریہ کرنا شروع کیا اور کہا یا رسول اللہ، جو امانت مجھے دی تھی پلٹا تو رہا ہوں، لیکن اپنی بیٹی سے پوچھ لینا آپ کی امت میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک۔ تجھے جناب زہرا و علی کی مظلومیت کا واسطہ ہے۔ بار الہ شب قدر ہے، یہ قلوب تیری طرف پرواز کر رہے ہیں، علی کے اشکوں کے سہارے، زہرا کی مظلومیت کے سہارے تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کر رہے ہیں اور تجھ سے التماس کر رہے ہیں۔ بار الہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، بار الہ ہماری ان قلیل سی عبادتوں کو قبول فرما۔ لیکن بار الہ آج کی شب جو دعاؤں کے مستجاب کی شب ہے، بار الہ کوئی ایک دعا تو قبول کرنا چاہتا ہے بحق مظلومیت زہرا اور علی، منتقم زہرا، منتقم علی، منتقم کربلا، امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ یہ مقدرات کو سب کرنے کی شب ہے، تجھے زہرا و علی کی مظلومیت کا واسطہ ہے۔ بار الہ اس سال کے مقدرات میں امام کے ظہور کو سخت فرما۔ بار الہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو جس میں ہم اپنے امام کے بغیر شب قدر منا رہے ہیں۔ بار الہ آئندہ سال ہم یہ اعمال امام کی معیت میں انجام دیں، امام کو ان کے سامنے ان کے جد کا پرسہ دے، ان کی جدہ کا پرسہ دے۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے علی علیہ السلام اور زہرا سلام اللہ علیہ کی مظلومیت کا۔ جتنے بھی مومنین دست دعا بلند کیے ہوئے ان کی حاجات کو قبول فرما، مشکلات کو دور فرما، گناہوں کو معاف فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ بار الہ بحق علی و زہرا، بار الہ ہمارے پاس کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم تیری بارگاہ میں پیش کر سکیں، کچھ نہیں ہے میرے مولا۔ یہ جو فرش عزا پر بیٹھ کر علی کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں، زہرا کے غم میں آنسو بہا رہے ہیں، یہی ہمارا آخری واسطہ ہے، یہی ہمارا آخری آسرا ہے، یہی آسرا ہے جو ہمیں قیامت کی آگ سے بجھا سکتا ہے۔
بارے لا تجھے انہی آنسوؤں کا واسطہ ہے، زہرا اور علی کی مظلومیت کا واسطہ ہے، شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما، قرآن سمجھنے پڑھنے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، محبت اہل بیت عنایت فرما، قیامت کے دن اہل بیت کے ساتھ محفوظ فرما، قبر و برزخ اور قیامت کی منزل پر اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما، بار الہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، بار الہ بحق زہرا اور علی تمام مومنین و مومنات کو اپنے حفظ امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، بار الہ یہ وبا جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اگر ہمارے گناہوں کے باعث بحق زہرا اور علی ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بار الہ اگر کوئی سازش اس کے پیچھے ہے، سازش کرنے والوں کو بحق علی و زہرا نیز کو نابود فرما، تمام جتنے بھی بار الہ جتنے بھی مومنین ہیں ان کو اس وبا سے اپنے حفظ و امان میں رکھ، بار الہ تجھے آج کی شب کا واسطہ، زہرا اور علی کا واسطہ، شیخ ابراہیم زکزاکی اور ان کی اہلیہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، تمام بے گناہ اسیروں کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، بار الہ تجھے واسطہ ہے علی و زہرا کی مظلومیت کا، جتنے ہمارے مجاہدین ہیں، جتنے ہمارے مدافع حرم ہیں، بار الہ ان سب کی حفاظت فرما، ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، جہاں جہاں مومنین سے باطل سے برسر پیکار ہیں، بحرین میں، یمن میں، عراق میں، شام میں، سعودی عرب میں، لبنان میں، نائجیریا میں، ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، فلسطین، میانمار، کشمیر کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو نیست و نابود فرما، بار الہ آج کی شب کا تجھے واسطہ، آج کی شب کے جس کی انتہا علی کے فرق مبارک کو شکافتہ کرنے کی شب ہے، بار الہ تجھے مظلوم کائنات امیر المؤمنین کا واسطہ، تمام علماء مراجع اسلام کی حفاظت فرما، بالخصوص آیت اللہ سیستانی رہبر معظم انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت، حشد الشعبی اور اس کی رہبریت کی حفاظت فرما، بار الہ بحق زہرا اور علی ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.